حضرت اسلام رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کانا رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے رمضان کا، پہلے دو عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہی سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تعارف پیش فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ سب سے بڑی خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ جس رات کو اس قرآن کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان المبارک بن گیا، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی رحمت بن گئے، امام الانبیاء بن گئے، جس امت پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ خیر امت کا لقب پائی۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے جیسا کہ سورہ دخان آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا، 5 میں بھی فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس کے اندر آئندہ 1 سال کے فیصلے نازل کیے جاتے ہیں، تقدیر نازل ہوتی ہے 1 سال کی۔ آئندہ 1 سال کیا ہونے والا ہے، کون جینے والے ہیں، کون مرنے والے ہیں، کون کامیاب ہونے والے ہیں، کون ہلاک ہونے والے ہیں، کون ذلیل ہونے والے ہیں، کون عزت دار ہونے والے ہیں۔ بہرحال جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں 1 سال کے آئندہ جو ہونے والا ہے تمام کی تقدیر اس رات نازل کر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو لیلہ مبارکہ مبارک رات کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان آیت نمبر 3 میں۔ اس کے اندر جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا گیا کہ اس کے اندر جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی کام کیا جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ ایک فضیلت یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر جبریل امین نازل ہوتے ہیں تمام فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ جبریل امین انبیاء علیہ السلام جب تھے دنیا میں تبھی آتے تھے، اس کے بعد اب کب آئیں گے؟ صرف سال میں 1 ہی بار آتے ہیں وہ، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس کے اندر فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے رب کے احکامات کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور خیر اور برکت سے بھر دیتے ہیں دنیا کو۔ جب فرشتے جو ہے جبرائیل امین اور وہ جو 7 فرشتے خیر و برکت والے فرشتے ہوتے ہیں، ساری دنیا ان فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا ایک خصوصیت سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شر، کوئی تکلیف، کوئی عذاب نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ سلامتی والی رات ہے۔ اب یہ جو رات ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جیسا کہ گزشتہ میں بھی بیان کیا گیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کام ہے وہ قیام ہے، قیام اللیل۔ خاص طور سے ذکر کیا گیا لیلۃ القدر میں جو بندہ قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو قیام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو صحابہ کو نماز پڑھائی، 1/3 1 تہائی رات، 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام اللیل کرایا، پھر جب 27ویں رات ہوئی تو کمپلیٹ رات جو ہے قیام کرایا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ہم سے سحری کا وقت نہ چلا جائے، تو پوری رات یعنی کہ اب تک جتنا لمبا ہم قیام کرے تھے یہ آخری عشرے میں اس سے بڑھ کر ہمیں قیام کرنا چاہیے، لمبا قیام کرنا چاہیے۔
آپ تنہا بھی کر سکتے ہیں، تنہا میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز، جتنی لمبی چاہے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے تو آپ جو یاد ہے اسی کو دہرائیے، ریپیٹ کریے۔ یا یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اجازت دی گئی ہے، مگر قرآن پڑھنا چاہیے، لمبا خیام کرنا چاہیے، کیونکہ خیام ایسی چیز ہے جس کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سفارش کرے۔ ایک دوسرا جو عمل ہے آخری عشرے کا، لیلۃ القدر کا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اعتکاف کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اعتکاف تو کئی قسم کا ہوتا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے نظر کا اعتکاف ہے یا جو مستحب اعتکاف ہے دوسرے، یعنی کہ آدھی رات کا بھی اعتکاف ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول جاہلیت میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی کعبۃ اللہ میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو ایک رات کا بھی اعتکاف درست ہے، لیکن وہ عام دنوں کی بات ہے۔ نظر آپ جیسا ماننا چاہے مان سکتے ہیں، آپ 20 دن کا اعتکاف، 10 دن کا، 5 دن، وہ عام دنوں کی بات ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آخری عشرے کا جو اعتکاف، یہ جو 10 دن جو ہوتے ہیں، 10 دنوں کے اعتکاف کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس 10 دنوں میں آپ میں 9 دن بیٹھوں گا یا 5 دن یا 1 دن بیٹھوں گا، وہ لا کے یہاں فٹ مت کریے، عام دنوں کے اعتکاف کو لا کے یہاں فٹ مت کریے۔ یہ جو اعتکاف جو سنت ہے 10 دنوں کا اعتکاف، اللہ کے رسول علیہ السلام 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ من کان اعتکف معی فلیعتکف فی العشر الاواخر، جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے وہ آخری عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ وقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها، مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی مگر پھر سے بھلا دی گئی۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من سبیحتها، میں نے دیکھا اس کی ایک نشانی کہ میں پانی جو مٹی پر آ کر گرا ہے اس پر سجدہ کر رہا ہوں۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، لہذا تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، بلکہ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے۔ اللہ کے رسول لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آخری عشرے کو اللہ کے رسول علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، وہ مسجد جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مسجد ہی میں اعتکاف ہے۔ عورت کے لیے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد ہی میں، اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت بھی لے لے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں یہ رات پالوں تو ما اقول فیہا، تو میں اس کے اندر کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ تو یہ دعا یہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ دعا ہے کہ بندہ رب العالمین سے درگزر اور معافی کا طلبگار ہو، یہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں سب سے زیادہ جتنا خوش ہو سکتا ہے وہ مثال اللہ کے رسول علیہ السلام دے کر فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ توبہ استغفار کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں پر مواخذہ کر سکتا ہے اور اس کے طلب استغفار پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، اور وہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے آج سے تو جو چاہے کر لے، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کے اندر ایک عمل جو بیان کیا گیا العمل الصالح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے، یعنی 83 ایئرس 4 months جو بہتر ہے، خیر جو ہے یہ خیر کیا ہے؟
مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے العمل فی خیر من العمل فی الف شہر کہ فرمایا کہ اس کے اندر نیک اعمال کرنا دیگر مہینوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اس کے اندر جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں کرنا چاہیے. اب خیر کے کام کیا کیا ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور خصوصاً ان راتوں میں ہمیں کرنا. آپ 1 روپیہ اگر خرچ کرتے ہیں ان راتوں میں جو لیلۃ القدر اگر ہے 30,000 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اب وہ 1 روپے کا ثواب 1000 مہینے آپ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو 1000 مہینوں کے اندر 30,000 دن ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے اندر 1 پارہ اگر پڑھیں گے تو کتنے ہزار پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا؟ 30,000 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 1000 مہینے پڑھنے سے افضل ہے روز 1 پارہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 30,000 دن ہوتے ہیں. 1 پارہ 30,000 پارے کے برابر ہو جائے گا. 1000 مہینے آپ پڑھ رہے ہیں لگاتار اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا جو بھی آپ عمل اس کے اندر کرتے رہیں. تو اسی لیے بتایا گیا کہ جتنے اعمال خیر ہیں پورے کے پورے اس کے اندر کر لینا چاہیے. چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ توبہ و استغفار ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ صلہ رحمی ہو، چاہے نیکی کے جو بھی کام سب کے سب اس 1 رات کے اندر ہم اگر کر لیتے ہیں تو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا. وہ کام 1000 دن آپ کر رہے ہیں، 1000 مہینے وہ ایک کام آپ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے. اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ گزشتہ جو قومیں تھیں ان کی عمریں طویل تھیں، بہت بڑی بڑی عمریں تھیں. 100 سال تو نارمل تھے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ نوح علیہ السلام 900 سال 950 سال تک تھے اپنی قوم میں. تو پہلے کی قوموں کی عمریں کافی طویل تھی اور امت محمد کی 60-70 سال ہی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر خاص فضل یہ فرمایا کہ اگر وہ 1 رات اگر جی لیتی ہے تو 1 رات اگر وہ عبادت کر لیتی تو 1000 مہینوں سے اس کو بڑھ کر ثواب دے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اس امت محمد پر. تو اسی لیے جتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بد نصیبوں میں سے نہ ہو جائیں. خوش نصیب وہی ہے جو اس رات سے بھرپور استفادہ حاصل کرے. جتنے نیکی کے خیر کے کام ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں کرنا چاہیے. نشانیاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں. فرمایا سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی شر و فساد نہیں ہوتا، یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے. فرمایا ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے صبح کا تو وہ ایسا سورج ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ پانی کے چند خطرے، اللہ کے رسول جو ہے بارش کے چند خطرے پڑے تھے جس پر میں نے سجدہ کیا تھا. تو اگر بارش کے چند خطرے پڑتے ہیں تو وہ رات. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 21ویں رات کو 4 خطرے پانی کے دیکھ لیں تو باقی کی 4 راتوں کو ضائع کر دیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دکھایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، آپ بتانے کے لیے نکلے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 مسلم آپس میں جھگڑ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے لیکن 2 جھگڑنے کی وجہ سے 2 مسلمانوں کی وہ مجھ سے بھلا دیا گیا اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے تاکہ تم تمام تاخراتوں میں اس کو تلاش کر سکو. تو اعمال صالحہ کثرت سے کریں. 1 رات کی جگہ پر 5 راتیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تقرب کا باعث بن سکتا ہے. اللہ کے نزدیک بندہ برگزیدہ بن جا سکتا ہے، اپنے درجات کو بلند کر لے سکتا ہے، اپنی مغفرت کرا لے سکتا ہے. تو اس رات کو جانے مت دیجیے، مس ہونے مت دیجیے، ورنہ ڈبل نقصان ہے. ایک تو بدبخت بن جائیں گے اور دوسرا اس کے اجر سے فضل فضائل سے ہم محروم ہو جائیں گے تو بڑی بدبختی کی بات ہوگی. تو اس رات میں خصوصاً ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے، توبہ و استغفار، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے تنہائی میسر ہو تو تنہائی میں آنسو بہا کر اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کرنا ہے، اپنی مغفرت کرا دینا ہے. کیونکہ رات کا وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کی بخشش کر دوں، مغفرت کروں. تو یہ جو رات کا ہمیں وقت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ آخری عشرہ ہمیں میسر ہونے والا ہے، تو اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ و استغفار کریں، توبہ و استغفار خاص طور سے کریں۔ قرآن خاص طور سے جو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا اس کو ثواب ملے گا جو بیان کیا گیا، اس کا بھی اہتمام کریں۔ جو دعائیں، جو صلاۃ و تسبیح وغیرہ بیان کیا گیا، تو جتنے اعمال خیر کر سکتے ہیں اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں کر گزرنا چاہیے، تاکہ ہم خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کا شرف عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمائیں۔